أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، بے شمار لاتعداد درود و سلام سید الاولین والمرسلین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مقدس مطہر کے لیے۔ گزشتہ 2 جمعے اس حوالے سے بیان ہوئے کہ ایک جمعہ یہ بیان ہوا کہ ذلت کے اسباب کیا ہیں، اور گزشتہ جمعے یہ بیان ہوا کہ دنیا میں عزت کے اسباب وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے ہم دنیا میں لوگوں سے عزت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آج اس مختصر سے خطبے کے اندر یہ بیان ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم دنیا میں کون سے ایسے اعمال کریں جن کی وجہ سے قیامت والے دن ہمیں عزت حاصل ہو، عزت حاصل کرنے کا شرف نصیب ہو، کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی عزت ہو اور فرشتے بھی اس شخص کی تعریف کریں اور فرشتوں کی جماعت کے اندر بھی اس شخص کی عزت ہو۔ یعنی قیامت والے دن عزت حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں، آج اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ نمل ہے، 19واں پارہ ہے، آیت نمبر سورہ نمل کی 99 یعنی 89۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، فرمایا کہ جو کوئی شخص بھی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے۔ خیر منہا یعنی جو اس نے پہلے دنیا میں عمل کیا اس سے بہتر ہے، اس سے اچھا ہے۔ وَهُمْ مِنْ فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، فرمایا کہ قیامت والے دن جب لوگ گھبراہٹ کی حالت میں ہوں گے تو یہ نیکیاں لے کر آنے والے لوگ اس گھبراہٹ سے بچے ہوئے ہوں گے، امن میں ہوں گے، یہ اس گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، ان کو کسی قسم کی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، بلکہ یہ جو الفاظ میں بیان کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ بعض حدیثوں کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب کرے گا، بعض حدیثوں میں ہے کہ اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، کہ جس دن کسی اور چیز کا کوئی سایہ بھی موجود نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بھی سایہ نہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ نہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی ثابت ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 1 مہینے کا ایلا کیا کہ میں تمہارے گھر میں 1 مہینے تک نہیں آؤں گا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایلا کیا ہوا تھا، میں گھر کے صحن میں بیٹھی ہوں، کیا دیکھتی ہوں کہ دروازے پہ کسی شخص کا سایہ نظر آیا، میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایلا کیا ہوا ہے، یہ کون شخص ہے جو ہمارے گھر کے باہر کھڑا ہے جس کا سایہ نظر آ رہا ہے۔ اتنی دیر میں دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو گئے۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول ابھی تو مہینہ پورا نہیں ہوا، کل 29 تھی آج 30 ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 29 کا مہینہ تھا، آج پہلی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ سیدہ کیا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے سایہ دیکھا۔ جب ام المومنین کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی کا سایہ ہے اور ہم کہیں کہ نہیں ہے، بتائیے سچے وہ ہیں جن کی اللہ نے گواہیاں دی یا ہم ہیں؟ تو اللہ کے نبی کا سایہ بھی ثابت ہے، اور سایہ نہ ہونے کی وجہ کیا بتاتے ہیں
وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جی وہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، اللہ کا بھی سایہ نہیں۔ تو اس حدیث میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اس میں اللہ کا سایہ بھی ہے، اللہ کے عرش کا سایہ بھی ہے۔ بعض حدیثوں میں اللہ اپنا سایہ نصیب کرے گا، بعض حدیثوں کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ وہ 7 خوش نصیب کون ہے؟ ذرا غور کیجئے گا، سنیے گا، سمجھیے گا کہ وہ کون سے 7 خوش نصیب ہے جن کو اللہ تعالیٰ وہ سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے عادل حکمران، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنی عوام کے لیے پسند کرتا ہے۔ فرمایا عادل حکمران اللہ کے یا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور فرمایا وشاب نشا فی عبادت اللہ، اور دوسرے نمبر پر وہ نوجوان شخص ہوگا اللہ کے سائے کے نیچے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ ہماری جوانیاں کہاں گزرتی ہیں؟ ساری رات موبائل پہ، فیس بک پہ گانے سننے پہ، انڈیا کے گانے بہت اچھے ہیں، یہ ہے، وہ ایکٹر بڑا اچھا ہے، اس کی کٹ کروا لو، یہ کروا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تو ہم نے کوئی عمل کرنا ہی نہیں۔ ہماری شادیوں کو دیکھ لو، ہم نے ہر معاملہ ہندوؤں والا اپنا لیا، لیکن ہم سے بڑھ کر کوئی مسلمان اس دنیا کے اندر ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کا دل اللہ کی عبادت میں گزرا، اس کا دل اللہ کی عبادت میں لگا رہا، اس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی، وہ قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس دن کسی چیز کا کوئی سایہ نہ ہو۔ اور وہ آدمی جس کا دل مساجد سے لگا رہے۔ آج ہمارا دل کیا ہے؟ ایک سیکنڈ جماعت لیٹ ہو جائے امام کی طرح آنکھیں گھور کے دیکھتے ہیں، اس کی یہ جرت۔ 500 روپے ڈاکٹر کو فیس دیتے ہیں، ڈاکٹر آدھا گھنٹہ لیٹ آئے، ہم بولتے نہیں ہیں؟ یا کیا دیتے؟ نہیں بولیں گے وہاں پہ، خاموش ڈاکٹر، ورنہ ایسا زہریلا ٹیکہ لگا دے گا مر جائے۔ فرمایا وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہے، ہم مسجد میں 10 منٹ 15 منٹ کے لیے آئیں، امام پہ احسان کرنے کے لیے، ہمارا دل مسجد میں لگتا ہی نہیں ہے۔ ایک آدھ منٹ بندہ بیٹھ جاتا ہے، سوچتا ہے چلو یار کو 10 منٹ زیادہ مل گئے، نہیں، ہم نے مساجد کو رحمت بنا لیا، بازاروں کو اپنے لیے رحمت بنا لیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بازار شیطان کی جگہ۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اور وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، ان کو اللہ قیامت والے دن عزت کے شرف سے نوازے گا۔ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، فرمایا کہ ان کا جدا ہونا، ان کا ملنا صرف اور صرف مقصد کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا۔ وہ کیسے؟ اب ایک مسلمان کسی مسلمان بھائی سے ملنے جاتا ہے، یار میرا یہاں پہ ایک مسلمان بھائی رہتا ہے، میں اس کو مل لوں۔ یہ سندھ میں ممکن ہے، پنجاب میں تو چلو سارے مسلمان ہیں، یہاں ممکن ہے، ہندو بھی ہے، ہندوؤں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، واڑیوں کے ساتھ بھی ہے، عیسائیوں کے ساتھ بھی، کاروباری موقع، یار یہاں ایک مسلمان بھائی اس کو مل لوں، اللہ اجر دے گا، اللہ کی رضا کے لیے، صرف یہی مقصد ہو۔ ہمارا ملنا دنیاوی ہوتا ہے، دین کے طور پر ہم نہیں ملتے۔ ہمارا مسلمان بھائی بیمار ہو، ہم عیادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیوں؟ ماحول ایسے بن گئے، ماحول ایسا بن چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نوجوانوں کا ایک دوسرے سے ملنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور فرمایا اسی طرح ایک وہ بندہ بھی قیامت والے دن عزت سے نوازا جائے گا، عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ ایک ایسی خوبصورت عورت، مال والی بھی ہو، جمال والی بھی ہو، یعنی خود بھی خوبصورت ہے، مال و متاع بھی ہے، وہ برائی کی دعوت دیتی ہے، آگے وہ نوجوان ہے، جوانی کا جوش ہے، لیکن کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے یہ تیرا حسن نہیں چاہیے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف
دل میں رکھ کر اس گناہ کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ ایسی عزت سے نوازے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ وَلَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، فرمایا کہ وہ بندہ بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا دیا۔ ہمارے تو جب تک اعلان نہ ہو ہمارا صدقہ قبول ہی نہیں۔ بھائی اعلان لازمی کر دینا، دے دیا ہوتا ہے نا، بھائی لوگ کرتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے۔ اس لیے ہم آپ لوگوں کو ویسے ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی ویسے کرو، اللہ دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ ادھر کیا ہوتا ہے، دیا اعلان ہوگا، اعلان نہیں ہوا بچے کو بھیجیں گے، یار میرا اعلان نہیں ہوا، کیوں؟ پورے گاؤں کی نظروں میں آ جائے گا۔ ہم نے گاؤں کو خوش کرنے کے لیے دیا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیا ہوتا کہ یار اس نے 200 دیا تو میں 300 دے رہا ہوں، اس کو بولو اعلان کرے، میرے شریک نے 200 دیا میں نے 500 دیا ہے، اعلان نہیں ہوگا ہمارا صدقہ قبول ہی نہیں ہے۔ تو پھر اجر بھی ویسا ہی ملے گا جیسی نیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت والے دن جن لوگوں کو عزت حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا دیا اور کس کو دیا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فرمایا کہ جب کوئی بندہ تنہائی میں اکیلا ہو، تنہائی میں اللہ کے ڈر کی، اللہ کا ڈر اس کے ذہن میں آیا، کوئی بات یاد آ گئی کہ یار میرا یہ گناہ ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، رو پڑتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے نکلنے والا ایک آنسو، اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری حدیث کے الفاظ ہے وہ آنسو کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے گناہ پہلے معاف کر دے۔ فرمایا کہ ایسا بندہ جو تنہائی میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑے، آنکھوں سے آنسو آ جائے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ تو یہ 7 خوش نصیب میں نے آپ کو بتایا کہ جو قیامت والے دن جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ بندہ بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھتا ہے، حسن قرات یعنی قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں مزین کر کے پڑھتا ہے، بڑی پیاری آواز میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک تو ایک اس کی آواز ہے ہی نہیں لیکن کوشش کرتا ہے، اجر اس کو بھی اللہ دے گا۔ ایک اس کو اللہ نے آواز دی ہے اور مزید اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، فرمایا قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا نیک بزرگ اور کاتب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن مجید پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، اس کو مشکل پیش آتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی 2 راج ہے۔ ایک تو ہے روانی سے پڑھتا ہے، ایک بیچارہ پڑھتا ہے اٹک جاتا ہے، وہ چھوڑے نہیں، یہ نہ کہے یار یہ کیا میرا مذاق اڑائیں گے، اس کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا، نہیں، اس کے مذاق سے نہیں ڈرو، قیامت والے دن جو درجہ اللہ نے آپ کو دینا ہے وہ ذہن میں رکھو۔ اللہ نے کہا کہ وہ بندہ جو اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے 2 اجر ہے۔ اب میں اگر اچھا پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے میں نے کورس کیا ہے، پڑھا ہے، تعلیم حاصل کیا، 8 سال لگائے ہیں، تو میں پڑھتا ہوں تو میرے لیے 1 اجر ہے۔ اگر آپ میں سے سادہ کوئی بندہ اٹک کر پڑھتا ہے، صحیح نہیں پڑھنا آتا، اس کے لیے مجھ سے ڈبل اجر ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے۔ ہم تو وہی بات بتائیں گے جو اللہ کے رسول نے بتائی، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ اس کو اللہ کی نعمت سے مایوس کر دو تاکہ یہ قریب ہی نہ جائے، نہیں، پڑھو، تمہیں ہم سے بھی زیادہ اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ تو ہر اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اذان پڑھے المؤذنون
اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا قیامت والے دن اذان پڑھنے والوں کی لوگوں کی گردنوں کو اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا، ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، بلند گردنیں ہوں گی۔ مانا کیا کہ دیکھ کے رش ہوتا ہے، آپ اس سے یہ نہیں کہ لمبی گردن کوئی عیب والی گردن، اب رش ہو، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، کوئی بندہ آیا ہوا ہے ایڑیاں اٹھا کے دیکھے گا، اگلے بندے کی بھی ایڑی ہے وہ بھی اٹھائے گا۔ اب ان کو اللہ خاص اپنی رحمت سے لمبی گردنیں دے گا تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں دیدار کر سکے۔ تو یہ اذان پڑھنے والوں کو اذان پڑھنے کی عادت بناؤ، اذان سیکھو، اذان پڑھو، یہ گناہ نہیں، عیب نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو جوانی میں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے جوانی میں قرآن پڑھا، جوانی میں ہی اذان سیکھی۔ حضرت بلال جوانی میں مسلمان ہوئے تھے، مؤذن ہے، اور دوسرے سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول، اور اسی طرح عبداللہ بن ام مکتوم جو نبینا ایک صحابی تھے، وہ بھی اذان پڑھتے تھے۔ جوانی اور بڑھاپے میں انہوں نے سیکھا تھا۔ بزرگوں میں سب سے پہلے جو مسلمان ہونے والے حضرت ابوبکر صدیق ہے، انہوں نے اسی بڑھاپے میں قرآن مجید سیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اللہ کے نبی کے سسر بھی ہے، کیا کہتے ہیں کہ جی میں بڑا ہوں، درجے کے حساب سے میں سسر ہوں اور یہ میرے داماد ہے، اب میں داماد سے سیکھوں؟ نہیں، سیکھا قرآن سیکھو، باپ کو بیٹے سے سیکھنا پڑے سیکھو، پوتے سے سیکھنا پڑے سیکھو، تاکہ قیامت والے دن اس کا ہم صحیح معنوں میں اجر حاصل کر سکیں۔ لیکن ہم آج شرم محسوس کرتے ہیں، ہم نے کوئی غلطی بھی پوچھنی ہے نا تو جس کو آتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں یار تو پڑھ کے سنا، میں آدھی غلطی دور کر رہا ہوں۔ بھائی تم پڑھو تاکہ تمہیں بتایا جائے، زبان پہ لفظ چڑھتا ہے نہیں چڑھتا، 2 دفعہ 3 دفعہ، چوتھی دفعہ تو چڑھے گا نا۔ اور اگر اٹک اٹک کر بھی پڑھ رہے ہو تو دوہرا اجر ہے، مایوس نہیں ہوا کرو اللہ کی رحمت سے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کی مصیبت کو دور کرنا، کوئی بندہ پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کرنا، آج کے دور کے اعتبار سے کوئی بیوہ عورت ہے، اس کی بچی ہے، جوان ہے، شادی کرنی ہے، کوئی غریب ہے، اس کے حالات ڈاؤن ہے، ان کے ساتھ تعامل کر دینا، اس کی پریشانی دور کرنے والی بات۔ اور تنگ دست جس سے آپ نے قرضہ لینا ہے اس کو مہلت دے دو، کوئی مسئلہ نہیں یار جب ہو دے دینا، اگر گنجائش نہیں ہے تو وہ بھی مجبور ہے، اب مجبور ہونے کے باوجود بھی اس کو مہلت دیتا ہے تو قیامت والے دن وہ بھی عزت سے نوازا جائے۔ اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالنا، اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالنا، اس نے کوئی گناہ کر لیا، غلطی کر لی، بالفرض آپ کو پتہ ہے اس نے چوری کی ہے، دوسروں کو نہیں پتہ، اور بعد میں وہ توبہ کر رہا ہے کہ یار بتانا نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں احتیاط کروں گا، اس کا حق میں اس کو واپس کر دوں۔ اب آپ کا حق نہیں کہ آپ لوگوں کو پھیلاؤ، عام کرو، نہیں، اس کو وہی دبا دو، جب وہ وعدہ کر رہا دبا دو، ہاں نہیں باز آ رہا پھر آپ لوگوں کو بتا سکتے ہو اس کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ لیکن اگر وہ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈال رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، آپ کا کام ہے اس کا عیب چھپا دو۔ لیکن اگر وہ لوگوں کو نقصان دے رہا ہے تو پھر آپ لوگوں کو بتا سکتے ہو کہ بھائی اس سے بچ کے رہنا۔ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا، کوئی مجبور ہے اس کی آپ ہیلپ کر دیتے ہو، مدد کر دیتے ہو، تو ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میں نے مختصر آپ کو بتایا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ذرا غور کیجیے آخری الفاظ میں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اور جو مسلمان کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ جو کسی مسلمان کی مشکل کو، اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، قیامت والے دن کتنی پریشانیاں ہوں گی انسان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ وہ دور کرے گا۔ اسی طرح نماز کے لیے وضو کر کے آنے والے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو بھی عزت سے نوازے گا۔ ذرا غور کیجیے گا، صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، 2 منٹ لگ جائے تو برداشت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، فرمایا کہ قیامت والے دن میری امت کو جب بلایا جائے گا تو ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہے کہ جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک اللہ تعالیٰ
ان کی چمک کو بڑھا دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا کسی اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسے بازو کر لیتے اوپر تک دھوتے اور یہاں تک پاؤں دھونے کا وہ گھٹنوں تک لا کر دھوتے تاکہ میری اور چمک بڑھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے، تو یہ کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ نمازی وضو کرے گا نا، جو فجر کے وقت سویا رہے گا مجھے بتاؤ اس سے بڑا بد نصیب ہے کوئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا رات کے تیسرے حصے میں، جب 2 حصے گزر جائے، تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور فرماتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے میں اس سے مانگوں۔ ہم کہتے ہیں پریشانیاں مانگو، اللہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ جب ہم اس وقت سو رہے ہو خراٹے مار رہے ہو، ہم کیا کرتے ہیں 1-2 بجے تک موبائل ہے یا ڈرامے دیکھ رہے، ٹی وی ہے، کیبل ہے، جو کچھ بھی ہے وہ دیکھنا ہے، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے پہلے آسمان پہ آنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہم نے سو جانا، فجر کے وقت نہیں اٹھنا۔ ارکان اسلام کی پابندی کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی کیا فرمایا؟ ایک صحابی آتا ہے اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ بتائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے رسول، اور میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے یہی کہا وَأَنَّ رسول اللہ وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، اور فرمایا وَأَتَيْتُ الزَّكَاةَ وَصُمْتُ رمضان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بندہ اگر اپنی بات میں سچا ہے تو صدیقین اور شہداء میں لکھا جائے گا، یعنی جو اللہ کے معبود ہونے کی گواہی، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی، نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور فرض روزے رمضان کے رکھنا، فرمایا یہ اگر ان پہ صحیح معنوں میں عمل کرتا ہے تو ان کا شمار قیامت والے دن صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ سچے اور ایماندار تاجر، فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، تاجر حضرات، کاروبار کرنے والے دکاندار اور جتنے بھی آڑتی حضرات ہیں، سارے فراڈ، چوری، ڈکا سب چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایماندار تاجر، صادق اور امین تاجر، سچا تاجر قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہو۔ اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہے؟ یہاں کی دولت تھوڑی دولت ہے، جھوٹ بول کر پیسہ نہیں کماؤ، ایمانداری سے سچ سچ جو ہے وہ کر۔ اللہ دی قسم ہے تیرے کو تو میں صرف 20 روپے لے رہا ہوں، پاویں 200 بچا رہے، بھائی تو بچا 200 بچا، تیرا کاروبار ہے، تیری روزی ہے۔ جھوٹی قسم اٹھائے گا اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے نہیں نوازے گا۔ جھوٹی قسم نہیں اٹھاؤ، تیرا حق ہے تو کما جتنا کما لے، لیکن جھوٹ نہیں بول۔ وہ نہیں پوچھ رہا کتنا کما رہے، بس یہ کہ بھائی میں جو جائز مناسب روزی ہے وہ لے رہا ہوں، بات ختم۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ 10 روپے کی چیز ہے اور تو 50 روپے پرافٹ رکھ کے 10 روپے ظاہر ہے 5 روپے رکھ کر 15 کی دے دے، بھائی یہی ہے نا، یا 12 کی دے دے، 20 کی دے دے۔ ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا کہ 2 روپے کدو ملا تو ہم 50 روپے ہی دیں گے، وہی ریٹ رکھا ہوا، مارکیٹ میں ڈاؤن ہوا ہے، یہاں ہم نے وہی ریٹ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاجزی کا لباس پہننے والے، پرندوں پہ شفقت کرنے والے، تعزیت کرنے والے، فوتگی ہوگی فوتگی والے گھر، راہ الہی میں شہادت پانے والے اور راتوں کو اٹھ کر قیام کرنے والے، اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنے والے۔ اختصار سے میں نے چیزوں کے نام لے دیا کہ یہ سب کام کرنے والے اللہ تعالیٰ قیامت والے ان کو عزت سے نوازے گا۔ آج کا موضوع یہ تھا قیامت والے دن جن کو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازے گا اس کے اسباب کیا ہیں وہ آج بیان کیے ہیں اختصار کے ساتھ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ان کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔